السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے گزشتہ دنوں میں ایک شادی کی تقریب میں نکاح پڑھایا تھا، اور وہاں نکاح پڑھانے کے حوالے سے مولانا پہ بہت سارے الزام ترازیاں کی جا رہی تھی کہ مولانا نے اس نکاح کے پڑھانے کے 10 لاکھ روپے لیے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہتان لگائے، الزامات لگائے، بہت طعنے کسے، لیکن آخر میں مولانا طارق جمیل صاحب نے خود سامنے آ کے یہ بتایا کہ میں نے اس نکاح کے پڑھانے کے کوئی پیسے چارج نہیں کیے ہیں، اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا، میری دیرینہ دوستی تھی جس کی وجہ سے میں وہاں گیا۔ خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں جا کے نکاح پڑھانے کے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، تب بھی میرے بھائیوں آپ کو کیا مصیبت ہے؟ نکاح پڑھانے کی اجرت لینا، نکاح پڑھانے کے بعد اس کی فیس کو وصول کرنا ہمارے معاشرے کا عام رواج ہے، اور اس کے دینے اور لینے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اب وہ فیس 10 لاکھ ہو یا 10,000 ہو یا 10 روپے ہو، تب میں کیا فرق ہے؟ صرف مقدار کا فرق ہے۔ جب دینے والا دینے پہ راضی ہے، لینے والا لینے پہ راضی ہے، تو بیچ میں آپ کون ہوتے ہو یا میں کون ہوتا ہوں کہ جو اس پہ اعتراض کرے؟ اس سے نہ عام معاشرہ کسی اور چیز میں اپنی شادیوں کو اس شادی سے ریلیٹ کرے گا، نہ ویسے فنکشن کی کوئی بات کرے گا، نہ ویسے کپڑوں کی کوئی بات کرے گا، نہ ویسے حالات کی کوئی بات کرے گا، تو ویسے نکاح خواہاں کی فیس کی بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو معاشرہ کس طرح خراب ہوگا؟ یہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے جو مولانا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی، مولانا کے حوالے سے اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ اس کی وجہ حسد ہے، کینہ ہے، جلن ہے، اور دل کے اندر اس بات کا ایک ذوم ہے کہ ہم لوگ اس بندے کے بارے میں جو کچھ کہیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے جنت واجب ہوگی، حالانکہ یہ جہنم تک پہنچانے کے اسباب ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلانے والا ایک داعی کو اس طرح ذلیل کرنا، یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمانوں کی تجدید کرو اور خود اللہ سے اس بارے میں توبہ و استغفار سے کام لو کہ ہم لوگ یہ تو بہت بڑے عالم دین ہے، کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی اس طرح کہنا ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو ان کاموں میں نہ لگاؤ جو کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، اور ان کاموں میں لگو جو امت کے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، شعور دے، اور دلوں کو ہمارے پاکیزہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔